بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا تو اس میں تقریر جو فرمائی تھی وہ 3 تقریریں فرمائی تھیں۔ ان 3 تقریروں کا حاصل یعنی سمری کیا تھی، وہ ان کے کچھ پوائنٹس ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ کیا تھے، یہ ایک پوائنٹ اسٹارٹنگ میں ہی بتا دے رہے ہیں کہ اس کا جو 11 پوائنٹ ہے نا، 11واں پوائنٹ، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو نہ اسکپ کریے گا۔ نمبر 11 پوائنٹ جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا وہ سن 10 ہجری میں آخری حج کیا ہے۔ مشرق میں دوبارہ آفتاب کا طلوع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حج سن 10 ہجری، سن 10 ہجری میں آخری حج کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس میں 3 مقام پر جو ہے تقریریں فرمائی ہیں۔ ان تقریروں کا حاصل یعنی سمری کیا ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو سب کچھ پوائنٹس ہیں اس میں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان کی آخری تقریروں کا حاصل ہے۔ کیا ہے پہلا پوائنٹ اس میں کہ مسائل کو پوری طرح سمجھ لو، ممکن ہے کہ اس سال کے بعد میں اور آپ اکٹھے نہ ہو سکیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا، امت کو یہ بتانا تھا، اشارہ تھا کہ جلد ہی آپ اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں۔ تو یہ پہلا پوائنٹ تھا کہ مسائل کو اچھی طرح سمجھ لو۔ دوسرا پوائنٹ، یاد رکھو تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزت آبرو ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے آج کے دن کی، اس شہر اور اس مہینے کی حرمت سمجھتے ہو۔ مطلب جو اس دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت سمجھتے ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دن خاص طور پر وہ مہینہ حج کا، اور وہ حج کا مہینہ اور وہ شہر مکہ شہر، اس میں اس کی حرمت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بہت سارے ایسے کام جو دوسری جگہ کر سکتا ہے وہ اس شہر میں نہیں کر سکتا۔ مکہ شہر میں بہت ساری چیزیں حرام ہیں جو باقی شہروں میں جائز ہیں لوگوں کے لیے، وہ مکہ شہر میں جائز نہیں ہے، اور اس دن اس مہینے حج کے ایام میں وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، خاص طور پر حاجیوں کے لیے۔ تو اس کی بات کر رہا ہے کہ جیسے وہ چیزیں حرام سمجھتے ہو، اسی طریقے سے یاد رکھو تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزت آبرو ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ مطلب تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم ایک دوسرے کا خون کر دو، تمہارے لیے جائز نہیں کہ ایک دوسرے کو مال ہڑپ لو، ایک دوسرے کا مال لے لو بنا اس کی اجازت کے، بنا اس کی اجازت کے ایک دوسرے کا مال ہڑپ لو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح لوگوں، نمبر 3، یہ تیسرا پوائنٹ ہے، لوگوں تمہیں عنقریب خدا کے دربار میں حاضر ہونا ہے، یاد رکھو وہاں تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن۔ ایک حدیث اور ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 سوال کیے بنا کسی بھی شخص کے قدم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس وقت تک نہیں ہٹ پائیں جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دیں۔ حدیث ہے، ٹھیک ہے، اس حدیث کی تحقیق بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں، صحیح حدیث ہے۔ تو وہ کیا ہے 5 سوال جو قیامت کے دن آدمی سے کیے ہی جائیں گے؟ وہ ایک تو یہ ہے کہ اپنی عمر کہاں خرچ کی، اپنی جوانی کی قوت کہاں خرچ کی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، 4 ہو گئے۔ 5واں سوال یہ ہے کہ جو علم تم نے حاصل کیا تھا اس پہ کیا عمل کیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ 5 سوال ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ دوسری حدیث میں ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ دوبارہ اس کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ اچھا، یہاں پہ بات یہ آئی ہے نا، پوائنٹ یہ آیا ہے، اس سے پہلے والا پوائنٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزت، ٹھیک ہے، حرام ہے تمہارے اوپر، ٹھیک ہے، آپس میں حرام ہے، مطلب آپس میں ایک دوسرے کا مال نہیں ہڑپ کر سکتے، کسی کا جاؤ، یہ نہیں طاقت ہے تو کسی کا بھی من چاہا تو قتل کر دیا، کسی کے تکلیف پہنچا دیا، کسی کو مار پیٹ دیا، طاقت ہے تو جب تمہارے پاس۔ تو اس کو بتانے کے جسٹ بعد یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یاد رکھو تمہیں کھڑا ہونا ہے، تمہیں اپنے اعمال کا جو ہے اعمال کے بارے میں جواب دینا ہے۔
نمبر 4 پوائنٹ ہے زمانہ جاہلیت کے تمام طریقے پیروں میں مسل دیے گئے۔ زمانہ جاہلیت میں جو خرافات تھیں، ٹھیک ہے، ان کو ختم کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ دنیا سے خرافات کو ختم کرنا۔ اس زمانے کے خونوں کا آئندہ مطالعہ نہیں کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو گناہ ہو چکے اور جنہوں نے توبہ کر لیا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں دوبارہ آئندہ ذکر نہ کیا جائے۔ یہ جن کو معاف کر دیا گیا، جنہوں نے جو ہے جن کافروں کو معاف کر دیا گیا، جن ذمی کافروں کو، یا پھر جو مسلمان ہوگا یا نہیں بھی ہوا، جن کو ایک دفعہ معاف کر دیا گیا، اب ان کے بارے میں ذکر دوبارہ نہیں کیا جائے گا۔ جتنے سود تھے وہ سب معاف۔ آئندہ قطعاً خاتمہ، مطلب جن لوگوں نے قرض لے رکھا تھا سود پہ، جو لوگ قرض دیا کرتے تھے، تو اب جب تک جتنا سود تھا وہ سب معاف، اور آئندہ سود کا نام نہیں لیا جائے گا، سود کا ذکر، سود کا جو ہے کہیں بے بھی استعمال نہیں ہوگا، سود کہیں انوالو نہیں ہوگا، انٹرسٹ جس کو کہتے ہیں، کہیں انوالو نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی نے 1000 روپے کسی سے ادھار لیے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ نہیں، آئندہ اب اس کے بارے میں سوال نہ کریں، پہلے سے لیے ہوئے تھا۔ اس نے جو 1000 روپے کسی سے لیے تھے وہ تو اس کو واپس کرنے ہی پڑیں گے، ایکسٹرا کا لین دین نہیں ہوگا، جو وہی سود ہوتا ہے، انٹرسٹ۔ نمبر 7 میرے بعد ایک دوسرے کی گردن مت دبانا، کافروں کی طرح ایک دوسرے کے خون کے پیسے مت ہو جانا۔ وہی یونٹی آف مسلم کی بات ہے جس کو آج بھولے بیٹھے ہیں مسلمان۔ میرے بعد ایک دوسرے کی گردن مت دبانا، ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑ جانا۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لوگ اپنی بس نہیں دیکھتے اور دوسروں کے لیے ہی۔ کافروں کی طرح ایک دوسرے کے خون کے پیسے مت ہو جانا۔ آج کافر جو ہے وہ ایک ہو رہے ہیں، وہ یونائٹ ہو رہے ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، چاہے جیسے کافر ہو، سارے کافر ایک ساتھ یونائٹ ہو جا رہے ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ آپس میں جو ہے یونائٹ نہیں ہو پا رہے ہیں۔ خداوندی کتاب، خداوندی احکام کے مطابق جو تم پر حکومت کرے اس کی پوری اطاعت کرنا، یعنی کہ جو اسلام کا خلیفہ ہو یا کوئی بھی بادشاہ جو قرآن کے مطابق، خداوندی کتاب، خداوندی احکام، اللہ کی کتاب قرآن کے مطابق جو تم پر حکومت کر رہا ہے اس کی پوری اطاعت کرنا، اپنے پروردگار کی عبادت، نماز، روزہ، مسلم حکام کی اطاعت پوری پابندی سے کرتے رہو، جنت تمہاری ہے۔ نمبر 10 یہ پوائنٹ ہے، عورتوں کے متعلق خدا کا خوف رکھنا، ان کے حقوق کا پورا لحاظ رکھنا۔ تم ایک خاص ذمہ داری کے ساتھ ان کے سردار بنائے گئے ہو۔ عورتیں بھی مردوں کی پوری اطاعت کریں، ان کے مرضی کے خلاف کسی کو گھر میں بھی نہ آنے دیں۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ یہ آخری والے جو لائن ہے، ان کی مرضی کے خلاف کسی کو گھر میں بھی نہ آنے دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر جو ہے کسی گھر میں، جو شوہر جس کا سربراہ ہے، تو اس گھر میں اگر شوہر کی مرضی نہیں ہے، کسی کی آنے کی اجازت نہیں کہ یہ شخص نہ آنے چاہیے، تو جو ہے لیڈیز یہ اس کی وائف کو نہیں چاہیے کہ اس کی مرضی کے خلاف وہ اس کو جو ہے کسی انسان کو آنے دیں۔ تم میں 2 چیزیں چھوڑے چلا ہوں، سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نمبر 11 پوائنٹ، تم میں 2 چیزیں چھوڑ چلا ہوں، جب تک انہیں پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انہوں نے بتایا، ٹھیک ہے، یہ کہیں غلط ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی شک کیا جا سکتا ہے؟ تم میں 2 چیزیں چھوڑ چلا ہوں، جب تک انہیں پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب، کتاب اللہ قرآن، دوسرے
میرا طریقہ اور تعلیم، یعنی کہ حدیث سنت کا طریقہ، حدیث کی تعلیم. تو سب سے پہلے کتاب اللہ، اس کے بعد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی کو چھوڑ دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہی ہوگا. نمبر 12 پوائنٹ ہے، آخری پوائنٹ ہے یہ، ٹھیک ہے. جو لوگ یہاں موجود ہیں، بات کو یہ بھی غور سے سنیں، جو لوگ یہاں موجود ہیں میرے تمام پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچا دیں، کیونکہ بسا اوقات دوسرا شخص پہلے سننے والے کی نسبت زیادہ یاد رکھنے والا اور زیادہ سمجھدار ہوتا ہے. خاتمہ. لوگوں، قیامت کے روز میری بابت یعنی میرے بارے میں بھی تم سے سوال کیا جائے گا، بتاؤ کیا جواب دو گے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو وہاں موجود تھے، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب تھے، اور ان سے ہی سوال کیا کہ میرے بارے میں بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بارے میں بھی تم سے جو ہے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، تو کیا جواب دو گے؟ سب نے کہا شہادت دیں گے، یعنی گواہی دیں گے، گواہ رہیں گے ہم کہ آپ نے اللہ کا احکام ہم تک پہنچا دیا، تبلیغ اور رسالت کا حق ادا کر دیا، ہماری بھلائی خوب طرح سمجھا دی. ہماری بھلائی کیا بھلائی؟ ہماری بھلائی وہی ہے جو بھلائی اللہ بتائے، جو بھلائی رسول بتائے. رسول جو بتاتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں بتاتے ہیں، رسول جو بتاتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کا پیغام ہے. مطلب کوئی چیز اگر رسول بتا رہے ہیں تو وہ سمجھنا پوری طرح یہ کانسیپٹ دماغ میں کلیئر ہونا چاہیے کہ جو رسول بتا رہے ہیں وہ اللہ ہی کا پیغام ہے. قرآن کی آیت ہے، یہ سرچ مار لیجیے گا اگر ٹائم ملے تو، اس کا مفہوم ہے ہم نے جو بتایا. ہماری بھلائی خوب طرح سمجھا دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اے اللہ گواہ رہے، خدایا گواہ رہنا. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جن کے بارے میں بات کرنی تھی، بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس تھے. اگر یہ انہی پوائنٹس میں سے اگر کچھ آخری کے 2 پوائنٹ بھی، ان پوائنٹس میں سے آخری کے 2 پوائنٹ بھی اگر جو ہے مسلمان سمجھ لیں تو انشاءاللہ ساری جو ان کی گمراہی ہے، دقتیں ہیں، سب دور ہو جائیں گی. جتنے فتنے ہیں نا ان سب کے لیے یہ حل ہے. یہ حل کس میں ہے؟ یہ حل اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں ہے، اللہ کی کتاب میں ہے، رسول کی تعلیم میں ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.